امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ 48 کے مقابلے میں 50 اراکین کا کارروائی روکنے کے حق میں ووٹ۔ سینٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت ریپبلکنز کی اکثریت کے باوجود قرارداد منظور ہوئی۔ آبنۂ ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، کوئی ملک ٹول یا فیس عائد نہیں کر سکتا، امریکہ نے واضح کر دیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ عالمی آبی راستے پر ٹیکس یا فیس لگانا بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ خطے کے تمام ممالک امریکہ کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں، ایران کو انقلابی تحریک کے بجائے بطور ریاست کام کرنا ہوگا۔ خطے میں جب تک ایرانی پراکسیز حملے کریں گے کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایران امریکہ معاہدے پر خلیجی اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ابوظہبی پہنچ گئے۔ عالمی منڈی میں خام تیل مزید سستا، رپورٹس کے مطابق خام تیل کی قیمت میں 2% تک کمی ریکارڈ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $77 فی بیرل پر آ گئی، WTI $73 اور UAE موبن $69 فی بیرل میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ایران اپنے دفاع کے لیے بیلسٹک میزائل کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ایران امریکہ MOU میں بیلسٹک میزائل کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہوں اور ایران کے پاس نہ ہو۔ یہ ایسی منافقت ہے جسے آپ ہضم نہیں کر سکتے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا کہ واضح کر دوں کہ یہ معاملہ کبھی بھی ٹیبل یا ایجنڈے پر تھا ہی نہیں، اسے غلط رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔ ایران کو بھی اپنے دفاع کا حق ہے، ہم دشمنوں کی سازشیں ناکام بنائیں گے۔ وزیراعظم کا ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، بولے دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامے۔ مذاکراتی عمل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک محنت اور لگن قابل ستائش ہے۔ وزیراعظم نے ایرانی صدر کے ساتھ وفود کی سطح پر ملاقات میں گفتگو، کہا کہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم پائیدار معاہدے تک اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہم نے کہا تھا اس جنگ کو رکوانے کے لیے جو کچھ کر سکے کریں گے۔ ہم اپنے میزائل پروگرام پر کسی طرح سمجھوتہ نہیں کریں گے، ایرانی صدر کا واضح پیغام۔ مسعود پزشکیان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، پاکستان اور ایران یکجان دو قالب کی طرح ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ممکن ہوئے۔ ایران کو پاکستان پر اعتماد ہے۔ پاکستان صرف ایران کا ہمسایہ نہیں بلکہ بھائی اور قریبی دوست بھی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ایرانی صدر نے اپنی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے شعر سے کیا، کہا امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اہم کردار کے معترف ہیں۔ مسعود پزشکیان نے قطر، ترکیہ، سعودیہ اور مصر کا شکریہ ادا کیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے بعد ایرانی صدر کا پہلا دورہ پاکستان۔ مسعود پزشکیان مناب 168 طیارے پر اسلام آباد پہنچے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شہباز شریف نے شاندار استقبال کیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف زرداری سے مسعود پزشکیان کی ملاقاتیں بیرینہ برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی صدر کو شاندار خدمات کے اطراف میں اعزازی فیلوشپ دی گئی۔ پاکستان آمد پر مہمان صدر کو روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے پھول پیش کیے، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ لڑاکا طیاروں نے ایرانی جہاز کو حصار میں لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ صدر پزشکیان کی آمد سے قبل پاکستان پہنچے، صدر و وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ ایرانی صدر پاکستان کا ایک روزہ کامیاب دورہ کرنے کے بعد واپس روانہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی صدر کی ملاقات، علاقائی پیش رفت اور امن اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق پزشکیان نے کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ تنازع کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کے جوہری پروگرام کا 100% جائزہ لیا جائے گا۔ جوہری پروگرام سے متعلق ایران کا موقف غلط ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، جوہری توانائی ایجنسی کے انسپیکٹرز مناسب وقت پر ایران کی جوہری تنصیبات کا دورہ کریں گے۔ دعویٰ کیا، ایران نے طویل مدت کے لیے سخت ترین جوہری معائنوں پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ایران اعلیٰ ترین سطح کے جوہری معائنوں کی اجازت دے گا۔ آبنۂ ہرمز کھلی رہے گی، امریکہ مزید بحری ناکہ بندی نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کی مدد کے لیے اسٹار لنک ڈیوائسز کی اسمگلنگ کی۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا اعتراف، کہا کہ ان کے دور حکومت میں اسرائیل نے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کی مدد کے لیے اسٹار لنک انٹرنیٹ ریسیورز اسمگل کیے تھے۔ نفتالی بینٹ 2021 سے 22 تک اسرائیل کے وزیر اعظم رہے۔
2018 के इलेक्शन नताइज पर बनने वाली PTI हुकूमत जायज़ थी तो ये भी जायज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब पेशकश की कि अगर 2018 के इंतखाबात में भरपूर जादूगरी, बैलेट बॉक्स भरने और धमकियाँ देने के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं तो इसकी मुकम्मल तहकीकात करवा ली जाए। वाज़ेह कर दिया कि मेरी तकरीर निकलवा लें, मैंने सूबों के खिलाफ कोई बात नहीं की। मेरी तकरीर को अपोजिशन लीडर ने गलत रंग दिया। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म और MKM वफ़द की अहम मुलाकात। मुत्तहिदा वफ़द ने फिर अपने मुतालबात दोहरा दिए। वज़ीर-ए-आज़म का बल्दियाती बिल पर तमाम जमातों के साथ इत्तफ़ाक़ राय के लिए 8 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान। कमेटी में 4 मुस्लिम लीग नून और 4 MKM के नुमाइंदे होंगे। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध की गवर्नरशिप MKM का हक है। वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपना मुतालबा रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नरशिप के मामले पर मज़ीद बातचीत की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की। अपोजिशन इस बात का मस्बत जवाब दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म जब ऐवान में आए तो अपोजिशन से मिले। PTI दौरे हुकूमत में क्या कभी ऐसा हुआ था? कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए IPPs पर एक हुकूमत को इल्ज़ाम देना गलत है। PTI दौर में भी IPPs लगी। कराची में मरकजी मातमी जुलूसों के हवाले से 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। MA जिन्ना रोड जुलूस के औकात में आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को नाज़िमाबाद और मुतबादिल रूट से इख्तियार करने की हिदायत। नाज़िमाबाद, गुरुमंदिर और सोल्जर बाजार के अतराफ ट्रैफिक डाइवर्जन नाफिज होगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में इमाम बारगाह के बाहर मजलिस के शुरका पर गाड़ी चढ़ाने का केस। वाक़ई की तफ्तीश CTD को मुंतकिल कर दी गई। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन का तहरीरी ऑर्डर जारी। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप मैच में पाकिस्तान विमेंस को 113 रन से हरा दिया। 200 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 86 रन पर ढेर। प्रो हॉकी लीग में भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान का परचम तब्दील। लीग की इंतजामिया ने पाकिस्तान के कौमी परचम के बजाय ग्राउंड में दूसरा परचम लहरा दिया। पाकिस्तान के एहतजाज पर प्रो लीग इंतजामिया ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बाज़ाब्ता तहरीरी मुआज़रत कर ली।